بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں شہادت امام حسین کے ابتدائی واقعات میں سے چند گزارشات پیش خدمت کی تھی۔ اللہ رب العزت آج بھی مجھے اور آپ کو بارگاہ حسینی میں سرخرو فرمائے اور ہم مل کر سیدنا امام علی مقام کی عزت و عظمت کے حوالے سے مزید کچھ بیان کر سکیں۔ بلا شبہ شہادت امام حسین یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو نہ فراموش کیا گیا نہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ واقعہ انشاءاللہ صدیوں تک نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک یہ یاد رکھا جائے گا۔ اتنے آنسو کہیں نہیں نکلے جتنے شہادت امام حسین پہ نکلے ہیں۔ اتنی آہیں اور سسکیاں کبھی سنائی نہیں دی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو مرید ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جس روز امام حسین کی شہادت ہوئی بیت المقدس کا جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون کا فوارہ نکلتا تھا۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا 1382 برس گزر چکے ہیں اس واقعے کو۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی
کہ اس واقعے کو کسی طرح اس انداز سے پیش کیا جائے تاکہ عوام اس واقعے کو بھول جائے۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں آپ کی زندگی میں، بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے جوانی تک، زندگی کے بے شمار مواقعوں پر اپنی ذات کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ واقعات دیکھنے میں اور سننے میں نظر بھی آتے ہیں، محسوس بھی ہوتے ہیں، شک بھی نہیں ہے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ بڑے بڑے واقعات ہم بھول جاتے ہیں۔ میں دور نہیں جاتا، تاریخ کا ایک طالب علم ہوں۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا، 47 اگست 14 اگست 1947 رمضان شریف کا مہینہ، 27ویں شب، دن جمعے کا، جب پاکستان معرض وجود میں آیا، آپ جانتے ہیں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جن لوگوں نے ان واقعات کو دیکھا وہ لوگ آج بھی غمزدہ نظر آتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کی تائید کریں گے، ہم جب بھی 14 اگست آتی ہے پاکستان کی خوشی میں جشن مناتے ہیں، اظہار تشکر کرتے ہیں اور ان شہداء کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جن کے خون کے قطروں سے پاکستان کی آب جاری ہوئی۔ مگر یوں بیٹھ کر ہم نے کبھی بھی یہ تذکرہ نہیں کیا کہ اتنی جانیں چلی گئیں، یہ واقعات تھے۔ بس کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بہت قتل و غارت ہوئی، سامان لوٹے گئے، عصمت دری ہوئی، عزتوں کا پاس نہ رہا، یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام واقعات کے ساتھ جب آپ کربلا کا واقعہ دیکھیں، اول سے لے کر آخر تک کئی مرتبہ ہم نے سنا اور کتابوں میں پڑھا، لیکن اس کے باوجود جب بھی محرم آتا ہے تو ہمیں کشش ہوتی ہے کہ کاش کوئی ذکر حسین سنائے۔ بے شمار خطبہ سے آپ نے ایسے واقعات کئی مرتبہ سنے، میں نے خود بھی کئی مرتبہ اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی اسی جامع مسجد کی چار دیواری میں بیٹھ کر کئی مرتبہ سنے، لیکن جو واقعہ کئی مرتبہ سنا پھر اس سال سنتے ہیں تو غم تازہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
سر سے لے کر سینے تک جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ میرے حسن کو دیکھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ میرے حسین کو دیکھے۔ اب انداز بیان دیکھیے سرکار کا کہ جس نے یوں کہوں آسان انداز میں کہ جس نے میرے جمال کو دیکھنا ہو وہ امام حسن کو دیکھے، اور جس نے میرے کمال کو دیکھنا ہو وہ امام حسین کو دیکھے۔ جس نے میری صورت کو دیکھنا ہو وہ امام حسن کو دیکھے، اور جس نے میری سیرت کو دیکھنا ہو وہ امام حسین کو دیکھے۔ یا یوں کہوں کہ جس نے سرکار کی خلوت کو دیکھنا ہو وہ امام حسن کو دیکھے، اور جس نے نبی کی جلوت کو دیکھنا ہو وہ امام حسین کو دیکھے۔ یہ یوں بھی کہوں میں تو مجھے اچھا لگے گا، آپ کو سن کر لطف آئے گا کہ جس نے نبی کے ناز کو دیکھنا ہو وہ امام حسن کو دیکھے، اور جس نے سرکار کی نیاز کو دیکھنا ہو وہ امام حسین کو دیکھے۔ تھوڑا سا سیاق و سباق آپ کو پیش خدمت کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ واقعہ کربلا ہوا کیوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 30 سال کا عرصہ دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور حضرت فاروق اعظم، دور حضرت عثمان غنی، دور حضرت سیدنا مولا کائنات، اور 5 یا 6 ماہ حضرت امام حسن کے، یہ بھی خلفائے راشدین میں ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سرکار نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، اور 2 بڑے گروہوں میں یہ صلح کروائے گا۔ جنگ جمل سیدنا علی مرتضیٰ ایک طرف کھڑے ہیں اور ان کے مقابلے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ۔ آپ جب تاریخ پڑھیں تو انسان کا ذہن مذبذب ہو جاتا۔ وہ صحابہ جنہوں نے نبی کی کچہری میں بیٹھ کر سب کچھ حاصل کیا ہو، اس قدر اختلاف ہوا، سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، امام حسن مسند خلافت پر بیٹھے، آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہے اور صحابی رسول ہیں، ان کے حق میں دستبردار ہوئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے بعد پھر جو مسند پر بیٹھے گا وہ حضرت امام حسین ہوں گے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ ہم نبی پاک کے یاروں کو بھی مانتے ہیں، نبی پاک کی آل کو بھی مانتے ہیں۔ کچھ لوگ آل کا سہارا لے کر نبی کے یاروں سے بغض رکھتے ہیں، کچھ لوگ نبی کے یاروں کا سہارا لے کر نبی کی آل سے وہ محبت نہیں رکھتے جو ایک محبت کا تقاضا ہے۔ مگر الحمدللہ سنیو تمہیں مبارک ہو، ہم گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، ہم در والوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ جملہ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا، شہنشاہ گولڑا۔
آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہیں در والے اور ایک ہیں گھر والے. اہل سنت کو اللہ نے اعزاز دیا ہے، ہم گھر والوں کو بھی مانتے ہیں اور در والوں کو بھی مانتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی ہیں، آپ کا خط بہت اچھا تھا. جب بھی وحی آتی تو سرکار کے قریب چند صحابہ بیٹھے ہوتے، انہیں حکم دیتے کہ وحی لکھتے رہو. اور دوسرا اعزاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ کی ہمشیرہ نبی کے گھر میں ہے، نام جن کا ہے حضرت ام حبیبہ. ام حبیبہ نبی کی گھر والی، اور جو نبی کے گھر میں آ جائے وہ مومنوں کی ماں ہے. یہ تو آپ سب جانتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو نبی کے گھر میں آ جائے وہ مومنوں کی ماں ہے. اب ماحول دیکھیں کہ ام حبیبہ نبی کی گھر والی اور ان کے والد ابو سفیان، جنہوں نے ساری زندگی دین مصطفیٰ کی مخالفت کی، ان کی بیٹی نبی کے گھر میں. حضرت ابو سفیان جو بعد میں صحابی رسول بنے، کب بنے؟ جب مکہ فتح ہوا. سیدنا آقا دو عالم کی گھر والی حضرت ام حبیبہ، اب بیٹی نبی کے گھر والی، باپ مسلمانوں کا مخالف. مدتوں کے بعد باپ بیٹی کو ملنے کے لیے جب گھر میں آیا، دروازہ کھولا تو حضرت ام حبیبہ نے دیکھا. اب ام حبیبہ کا غیرت کا تقاضا دیکھیں. باپ کو دیکھا تو جو بستر بچھا ہوا تھا وہ لپیٹ کر رکھ دیا. باپ اندر آیا، بلایا، اور بستر بھی کیا تھا؟ کوئی آپ کے اور ہماری طرح کوئی اعلیٰ بستر تو نہیں تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کا بستر یہ تھا کہ جس چٹائی پر سوتے تھے جب سو کر اٹھتے تھے تو کمر پر نشان ہوتے تھے. ادھر سونا دیکھو اور ادھر میرے نبی کا کھانا دیکھو. 4 دن چولہا نہیں چلتا تھا. یوم وصال کے سرکار روزے رکھتے ہیں، اور جب کبھی فقط جاؤ کی روٹی مل گئی تو وہ کھا لی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے تو سرکار کے ہاتھ میں بھی کدال تھی اور وہ بھی خندق کھود رہے تھے. اچانک ہوا چلی تو سرکار کے جسم اطہر سے کپڑا اٹھا، میری نظر پڑی تو نبی پاک کے شکم مبارک پہ پتھر بندھا ہوا تھا. بڑی محبت کے تقاضے کرتے ہیں میں اور آپ. گھر میں ذرا کھانے کو دیر ہو جائے تو میری طبیعت بگڑ جاتی ہے، میرے نوجوان کا مزاج بگڑ جاتا ہے. ماں کو نہ جانے کون کون سے الفاظ سننے پڑتے ہیں، لیکن وہ محمد جس کے قبضے میں خدا کی پوری خدائی ہو، کفار نے تانا دیا، یہ نبی ہے جس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ زر ہے، نہ جواہر ہے، نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، کچھ بھی نہیں. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کا سب سے بڑا احد کا پہاڑ جو 7 میل لمبا پہاڑ ہے، سب سے بڑا پہاڑ میدان احد جو
احد پہاڑ، نبی پاک اس احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، فرمایا مجھے سونے کا تانا دینے والوں، چاندی کا تانا دینے والوں، دولت کا تانا دینے والوں، فرمایا میں محمد جس پہاڑ پہ کھڑا ہوں میں ٹھوکر لگاؤں اور حکم دوں کہ پہاڑ سونے کا ہو جا تو دیر بھی نہیں لگے گی۔ سیدنا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبو، اب باپ کافر ہے، بیٹی نبی کی گھر والی، بستر لپیٹ کر رکھ دیا۔ جب بستر لپیٹا تو باپ حیران ہوا، وہ بڑی دزدیدہ نگاہوں سے بیٹی کو مخاطب ہوا، کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتی، میں مدت کے بعد آیا ہوں، تجھے ملنے آیا ہوں، کیا تمہارا دین اور تمہارا اسلام باپ کی یہی قدر کرتا ہے کہ بچھا ہوا بستر چاہیے تو یہ تھا کہ بستر نہ تھا تو تو بچھا دیتی، تقاضا تو یہی تھا نا، بات اس کی صحیح ہے کہ بستر نہ تھا تو تو میرے لیے بستر بچھا دیتی، لیکن تو نے بچھا ہوا بستر ہی لپیٹ کر رکھ دیا۔ آگے بیٹی کا جواب تو نہیں، بیٹی کا جواب دیکھیے، کہا باپ کو کہا بابا تو بے شک باپ ہے مگر یہ بستر ہے نبی کا۔ میرے خیال میں سمجھا نہیں سکا، یہ بستر ہے نبی کا، اور اگلا جملہ کیا کہا، باپ کو مخاطب کر کہا کہ تو بے شک باپ ہے۔ غیرت کا تقاضا دیکھو، بڑی غیرت کے نعرے لگاتے ہو کہ مجھ میں اتنی غیرت ہے، خاک ہے تجھ میں غیرت، خاک ہے مجھ میں غیرت، خاک ہے مجھ میں جذبہ، خاک ہے تجھ میں جذبہ، خاک ہے تم میں حقیقت۔ سب ریاکاری ہے، یہ حقیقت ہے، یہ جذبہ ہے کہ باپ تو باپ ہے مگر تو ہے پلید اور یہ بستر ہے پاک۔ یہ تھا محبت کا تقاضا۔ سیدنا آقا دو عالم کے غلاموں، ہمارا عقیدہ ہے، میں کچھ تھوڑا سا موضوع علماء اہل سنت نے بالخصوص جگر گوشے غزالی دوران رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جگر گوشے حضرت صاحبزادہ سید مظہر سید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ مظہر سید کاظمی شاہ صاحب نے حکم دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج سے ایک ہفتہ قبل پاکستان کی سرزمین پر کچھ فرقے والے بدبختوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق بکواس کی ہے، اور آج شاہی مسجد توتلا کا اجتماع یہ سب کو بتا دینا چاہتا ہے، انتظامیہ سن لو، بے غیرت مت بنو، ادارے والے سن لو، بے غیرت مت بنو، صحابہ کے تحفظ اور ان کی ناموس کا پہرا دینے کے لیے الحمدللہ اہل سنت کا ایک ایک فرد اب بھی زندہ ہے، اب بھی زندہ ہے۔ حضور، ہر صحابی کا انکار گمراہی ہے۔ اب جو نہیں بولے گا مجھے شک پڑ جائے گا، بے غیرت نہ بنو، ذرا غیرت پکڑو۔ ہر صحابی کا انکار ارے گمراہی ہے، مگر ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار عین کفر ہے۔
میری بغیرت حکومت نے، بغیرت اداروں نے اس کو باہر بھیج دیا کہ فساد پھیلا کر باہر چلے جاؤ۔ خبردار، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، ناموس رسالت کا پہرا دینے والے، شاہی مسجد دودرا کے غلام کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ۔ کیوں بھائی؟ یہ میں اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا آپ بھی خیال کریں، تو غیرت پکڑیں۔ ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے مگر عظمت پیغمبر اور ناموس صحابہ کے خلاف ذرا بھی ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ سرکار کے غلاموں، ہر صحابی کا انکار، ہم تو کسی کا انکار نہیں کرتے، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ ہم نے تو یہ دیکھا نبی کے پہلو میں کون آ گیا۔ نبی کے پہلو میں کون آیا؟ بس ابو بکر کی الف سے لے کر مولا علی کی یہ تک، شاید جملہ نہیں سمجھا سکا میں۔ ابو بکر کی الف سے لے کر مولا علی کی یہ تک، یوں کہوں ابو بکر در والا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون محبت سے جواب دے گا۔ ابو بکر در والا۔ اب سنو ذرا، آخری جملہ ہو تو پھر جذبہ دکھانا۔ ابو بکر در والا، عمر در والا، عثمان زر والا، علی خود محمد کے گھر والا۔ جب سرکار جب ہجرت کر کے، یہاں ایک نقطہ سنیے، کون ابو بکر ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، علی مرتضیٰ کو کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اور باہر جہاں سرکار آرام کر رہے ہیں، باہر کافروں نے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ اندر جائیں گے بیک بار حملہ کریں گے، بلوہ ہو جائے گا تو کسی ایک کے ذمہ قتل کا الزام نہیں آئے گا، ہم کہیں گے پتہ نہیں کس کی تلوار کے ساتھ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد محمد قتل ہو گئے۔ محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اب توجہ دینا، اندر آقا اور علی بیٹھے ہیں، بس دو شخصیات۔ اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ ادھر مجھے کہا کہ ہجرت کرو، اور یہ محاصرہ کر کے کھڑے ہیں۔ فرمایا پیارے حبیب اپنے گھر کی ڈیوڑی سے مٹی اٹھاؤ اور اس پہ سورت یاسین پڑھو، سورت یاسین پڑھ کر پھونک دو۔ مولا پھر فرمایا پھینکنا تیرا کام ہے اور ان کو اندھا کرنا میرا کام ہے۔ سرکار نے حضرت علی مرتضیٰ کو بستر پر لٹایا، سرکار ڈیوڑی میں آئی، مٹی اٹھائی، مٹی جب اٹھائی، مٹی اٹھا کر سورت یاسین پڑھی اور تلاوت کر کے پھونک ماری۔ جب پھینکی، جب مٹی پھینکی، اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی مٹی کے ذروں کو حکم دو کہ نبی کے ہاتھوں سے نکلے اور دو دو ٹکڑے ہو جائیں، ایک ٹکڑا ادھر ہو کھڑے ہونے والے کی آنکھوں میں اور دوسرا ٹکڑا ادھر کھڑے ہونے والے کی آنکھوں میں ڈال دو۔ جو خدا
ابابیلوں کے ذریعے ہاتھی مروا سکتا ہے۔ یہ تو ہاتھ نبی کے ہیں، یہ تو ہاتھ پیغمبر کے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پتھر ڈالے، وہ مٹھی بھر کر پڑھ کر جب پھینکے تو اللہ کی قدرت دیکھو، وہ ٹکڑے ہوئے، جیسے ہی وہ ٹکڑے ہوئے وہ اڑ اڑ کر ان کافروں کی آنکھوں میں چلے گئے۔ وہ آنکھیں مسلتے رہے، آنکھیں مسلتے رہے، آقا گزر گئے، آقا گزر گئے، وہ مسلتے رہے۔ جب ان کی آنکھوں میں پتھر گئے، مسلتے مسلتے انہوں نے آنکھیں کھولی، ان کا چلو اندر چلو۔ اندر آ کر دیکھا تو جب چہرے سے پردہ اٹھایا تو نبی کی بجائے علی نظر آئے، نبی کی بجائے علی نظر آئے۔ کہاں ہے نبی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم، ننگی تلواریں تم لے کر کھڑے اور پوچھتے مجھ سے ہو کہ نبی کہاں ہے؟ ابو جہل ان میں سے کہنے لگا، وہ لگتا ہے جو ہماری آنکھوں میں مٹی ڈال گیا نا، وہ نبی ڈال گیا ہے۔ بس اتنا کہا، خدا کی غیرت کو جوش آیا، فرمایا پیارے حبیب ان سے کہہ دو جو پتھر تو نے مارے وہ تو نے کہاں مارے، وہ تو میں نے مارے۔ جو پتھر تو نے مارے وہ تو نے کہاں مارے، وہ تو میں نے مارے۔ اندر آئے، جب انہوں نے یہ کہا نا، اب قرآن بول پڑا، جبریل جاؤ میرے نبی کو جا کر کہا، حالانکہ مارے تو نبی نے ہیں۔ بھئی خدا نہ خاصا کیا ہم کہیں گے، خدا نہ خاصا یہ اللہ نے کیسی بات کر دی، غلط بات کر دی، نعوذ باللہ، نہیں، مارے نبی نے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، پیارے حبیب جو تو نے مارے وہ تو نے کہاں مارے، وَمَا رَمَيْتَ نہیں مارے، اِذْ رَمَيْتَ جو تو نے مارے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى وہ تو نے کہاں مارے، وہ تو میں نے مارے۔ وہ قرآن نے کیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ۔ اللہ کرے تم غیروں کے پتھروں سے محفوظ رہو، دل سے کہو نا آمین۔ جو محفوظ رہنا چاہتا ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ ادھر جب میرے اور تیرے نبی نے پتھر مارے، وہ سورت یاسین پڑھ کر تلاوت کی تو انہوں نے کہا ہماری آنکھوں میں وہ مٹی دھول گیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اور اعلان کر دو، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ پیارے حبیب جو پتھر تو نے مارے وہ تو نے کہاں مارے، وہ تو میں نے مارے۔ سرکار اچھا علی مرتضیٰ کو سلایا بستر پر، کیوں کہا؟ فرمایا علی میرے پاس ہیں کافروں کی امانتیں، اب میرے نبی کا شان دیکھو، کافر منے دے نی لیکن امانتا نبی کو دیتی کھڑے۔ سید دو عالم نے فرمایا کہ اے علی میرے پاس دنیا کی امانتیں ہیں، وہ مکہ کے کافر جو میرے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، خاتم النبیین نہیں مانتے تھے، وہ میرے پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے، لیکن ان لوگوں کو اپنے باپ پہ اعتبار نہیں تھا، نہ اپنے باپ کے پاس امانت رکھتے ہیں، نہ اپنے بھائیوں کے پاس امانت رکھتے ہیں، وہ کسی کے پاس امانت نہیں رکھتے بلکہ امانت رکھتے ہیں تو نبی پاک کے پاس۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سب نے کہا تھا انت صادق انت امین۔ دروشی پڑھی بابا، محبت سے درود پاک۔
صادق انت امین. انہوں نے ساروں نے امانتیں میرے نبی کے پاس رکھی ہیں. فرمایا علی میرے پاس دنیا کی امانتیں ہیں، مکہ کے کافروں کی امانتیں ہیں، اور وہ امانتیں تم رکھ لو، صبح جب ہو تو ان کو امانتیں واپس کر دینا. کیوں بھئی امانت واپس دینی چاہیے نا. ہولے بلے سو ہولے ہولے متن کوئی میں کوئی شک نہ پوے نا. تسا امانتا تا نہیں ویکھاں دے، لیکن میری بھی ایک امانت ہے آپ کے پاس، وہ ہے سبحان اللہ. اب دیکھتا ہوں کون میری امانت مجھے واپس کرتا ہے. فرمایا علی بستر پہ سو جاؤ، علی بستر پہ سو جائے، میرے پاس کافروں کی امانت، انہیں صبح لوٹا دینا. ٹھیک ہے. خود کہاں آئے؟ ابو بکر کے دروازے پر، دروازے پہ دستک دی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدر دیکھو. یوں کہوں، مجھے ایک جملہ کہنے دو، سارا زمانہ، ارے سارا زمانہ محمد کے دروازے پر ہو، لیکن ابو بکر تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، زمانہ محمد کے دروازے پر، محمد ابو بکر کے دروازے پر ہو. محمد ابو بکر کے دروازے پر. وہ گھر آج بھی موجود ہے، وہ غوغۂ ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں ہے. باب السلام سے داخل ہو نا تو دائیں طرف تھوڑا سا ادھر جاؤ تو وہ چھوٹا سا ایک دروازہ ہے، اسی دروازے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر ہے. سارے گھروں کے دروازے بند، لیکن دو دروازے کھلے ہیں مسجد نبوی کی طرف، ایک ابو بکر صدیق کا اور ایک مولا علی کا. دروازے پہ دستک. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری دروازہ کھول دیا. فوری دروازہ کھولا. جیسے دروازہ کھولا تو سرکار مسکرائے. فرمایا ابو بکر تجھے پتا تھا کہ میں نے آنا ہے؟ تو آگے جواب سنیے، ذہنوں کو حاضر کر کے بیٹھو. عرض کی یا رسول اللہ، آج سے تقریباً 3-4 ماہ پہلے مسجد حرام تھی، خدا کا گھر تھا، مجمع صحابہ کا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر میں ان قریب ہجرت کرنے والا ہوں اور کوئی میرے ساتھ ہوگا. حضور میں تب سے سمجھ گیا یہ تو آپ اور میں ہیں جو عظمت مصطفیٰ بیان کریں تو ہماری تو سبحان اللہ کی صدا نہیں نکلتی. ابو بکر صدیق 4 ماہ پہلے حضور جب سے آپ نے کہا میں تو نیندری چھوڑ دیتی ہے، پتہ نہیں یار کڈن آوے. اب سنو اہل سنت کا عقیدہ، بولو سنا دو. ابو بکر کی الف سے لے کر مولا علی کی یہ تک ارے جس کو نبی نے اپنی امانت دی وہ امانتیں، فرمایا کہ علی یہ امانتیں رکھ لو، بہت سے کافروں کی میرے پاس ہیں، صبح اٹھو تو یہ واپس کر دینا. اب سنو، نبی کی امانتیں سرکار علی مرتضیٰ کے پاس اور میرا نبی ابو بکر کے دروازے پر. اب ذرا ذہنوں کو سنبھال کر بیٹھو، رب کعبہ کی قسم، ارے نبی کی امانت جس کے پاس ہو
اسے مولا علی کہتے ہیں، اور خدا کی امانت جس کے پاس ہو اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہم سبھی کو مانتے ہیں، لیکن جو نبی کے گھر والے ہیں، حسین صحابی بھی ہے اور حسین میرے نبی کی اولاد بھی ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، بے شمار شان ہے نبی کی آل کی، نبی کی محبتوں کی۔ ایک تو یہ آیت مقدسہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور دوسری جو واضح آیت ہے اس کا شان سنو، اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کی آل سے نجاست کو دور کر دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ نبی کی آل کی نجاست سے دور کر دے۔ ارے اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کو کہا فَاجْتَنِبُوا، فرمایا بچو کس سے؟ رجس سے، ناپاکی سے بچو۔ ہر ایک کو کہا، صحابہ سے کہا کہ ناپاکی سے بچو، اور تابعین کو کہا کہ ناپاکی سے بچو، رجس سے بچو۔ تبا تابعین سے کہا، نقبہ سے کہا، اولیاء سے کہا، ارے ولیوں سے کہا، خطیبوں سے کہا، ادیبوں سے کہا، ہر ایک کو کہا کہ فَاجْتَنِبُوا، ارے ناپاکی سے بچا رہا کرو۔ لیکن جب نبی کی آل کی باری آئی، جب نبی کے گھرانے کی باری آئی، فرمایا لوگوں آؤ سنو، فرق دیکھو، ہر کوئی نجاست سے دور رہے، اور نجاست جس سے دور رہے وہی میری اولاد ہے۔ اور وہ دیکھو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کون سیدہ فاطمہ؟ جو میرے نبی کی بیٹی ہو، حسنین کی ماں ہو، اور علی کی گھر والی ہو، میرے نبی کی چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، میں نوافل پڑھ رہی تھی یا نماز ظہر عصر پڑھ رہی تھی، بس کیا دیکھا، اچانک مجھے محسوس ہوا میں بچہ جننے والی ہوں۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ سرکار تشریف لائے، سید دو عالم تشریف لائے، فرمایا بیٹی مبارک کو خدا نے لال دیا ہے۔ ہاں حضور خدا نے لال دیا ہے۔ فرمایا نام اس کا پہلے کا حسن رکھا، اب دوسرے کا نام حسین رکھ دو۔ حضرت سیدہ زہرا کہنے لگی اب سنو، اللہ کے نبی کی اولاد کی شان دیکھو۔ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ نے کہا اے ابا جان، جب میرے ہاں میں نماز عصر پڑھ رہی تھی یا نماز ظہر پڑھ رہی تھی یا میں نوافل پڑھ رہی تھی، مصلی بچھا ہوا تھا، اچانک مجھے محسوس ہوا میرے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ حضور اب مجھے بتائیں میری نماز کچھ رہ گئی تھی، اب میں نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ اللہ کے نبی کی شریعت کا حکم ہے، عورت جب بچہ جنے وہ 40 دن مسلح کے ہاتھ نہ لگائے، وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا فاطمہ جو نماز رہ گئی ہے وہ پوری کر دو، اس لیے کہ تو بھی پاک ہے، حسین بھی۔ فرمایا تو بھی پاک ہے اور حسین بھی۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کی روح کو وجد آیا، آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، اور یہ تیری نسل
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، پڑھیے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ اچھا میں حیران ہوں، کچھ لوگ ہیں جنہیں نبی پاک کے لیے کہو نا نور ہیں تو انہوں کو تکلیف تھی دیئے، لیکن عثمان غنی کو نور نہیں دو نوروں والا مان رہے ہیں۔ میں نے کہا انہیں کیوں مان رہے ہو؟ کہنے لگے جی نبی کی دو بیٹیاں عثمان غنی کے گھر میں ہیں۔ نبی پاک کی دو بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ، ان کا وصال غزوہ بدر کے موقع پر ہوا مدینہ طیبہ میں۔ سرکار نے اپنی تیسری بیٹی عثمان غنی کو دی۔ جیندے گھر نبی دے دو تھیاں آمن ہوتا نور آلا تے جائیں تھیاں ڈیتن۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، نور کی سرکار سے، نور کی سرکار سے او پایا تو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ اگلا مصرع سنیے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سب پڑھیے، تیری نسل پاک میں ہے، جھوم جھوم کا پڑھیے، تیری نسل بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا۔ سیاں ساڈا ایمان ہے، نبی دی آمد بھی نور ہے، نبی دا چہرہ بھی نور ہے، نبی دا دیکھن بھی نور ہے، نبی دا بولن بھی نور ہے، نبی دا کھاون بھی نور ہے، نبی دا اٹھن بھی نور ہے، نبی دا سمن بھی نور ہے، اوے آمن بھی نور ہے، ونن بھی نور ہے، آل بھی نور ہے، اصحاب بھی نور ہے، خود محمد نور علی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف، میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے مثنوی شریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مثنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ روحانی شاگرد جن کے علامہ اقبال جیسی شخصیت ہے، اور ان کا کلام پڑھتے تھے کہ اسم نور جسم نور جان نور، اے ذکر نور فکر نور عرفان نور۔ اہل نور بیت نور، اہل نور بیت، بیت مانے گھر، اہل نور بیت نور بلد نور، جائے کہ آمد محمد کرد نور۔ تو بڑی محبت سے آخر میں پڑھا کرتے تھے
کہ جبہ نور ہو قبہ نور ہو، جبہ نور ہو قبہ نور ہو، دستار نور، ہر ادائے یار باشد جملہ یار نور۔ پڑھیے تیری نسل پاک میں، ہاں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ صبح طیبہ، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے